بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بانو نام تھا اس کا۔ ہمارے محلے کی سب سے زیادہ نیک اور با کردار لڑکی تھی، اتنی زیادہ کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ لوگ نور کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں اذان دے، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے اور اس کی مغفرت کی دعا کر دو۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور کزن بھی، اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے پورے محلے کا ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور نور بانو آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کے رہ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نور بانو کی ایک بہن سلمہ بانو بھی تھی جو بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلدی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے ہی بہن کا درجہ دیتی ہے۔ میرا نام منہا ہے۔ نور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک پلازے میں رہتے تھے جس پہ اوپر نیچے 4 گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور وہ نیچے والے گھر میں، اور سائڈ پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ پورا گھر ایک ہی گھر تصور کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر 4 فیملیز رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا، وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں کی نور کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی، لیکن سلمہ کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ نور کی ماں اپنی دونوں بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ایک میری بیٹی اتنی اچھی، دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے، اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھاتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نور پر اس کی دادی کا اثر تھا۔ اس کی دادی بھی عالمہ تھی اور حافظ قرآن بھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ نور پورے محلے میں بھی مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نور کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دعا کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک ادنا سی بندی ہوں، کیا پتا کل کو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں، میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، کسی اور کا کیا کروں۔ میں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا ہی بتائے، پر یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا تم خود کیوں نہیں بتا دیتی؟ تو اس نے کہا اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت لگائی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل کر سکیں، یا تو اس کی شادی کروا دیں اور یا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نور بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور نور نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ میں اور میری فیملی 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے میں ہی تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ لوگ راستے میں تھے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہ چلا۔ بس والے نے گاڑی ایک طرف روک دی اور وہ بہت ایک کھلا سا علاقہ تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی۔ لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے ہی قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور یہ پلازا بہت ہی زیادہ پرانا۔ ہمارے گھر کی چھت گری تھی جس کی وجہ سے ان کے نیچے بھرا ہوا کمرہ بالکل زمین بوس ہو گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہوا ہو، لیکن برا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں نور رہتی تھی اور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت بہت بری تھی۔ ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسا تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا میں نہ رہی ہے۔ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔
اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کے اسپتال لے گئے تھے۔ اسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، لیکن اب یہ بات ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، اور ہمیں پتا تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اب وہ اسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی نور کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازے کو لے کے جانا۔ کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے لوازمات پورے کرتی، برقع بھی پہنتی، جرابیں بھی اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی، کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک تو وہ اس کم عمر جوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا، اور سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھی۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی۔ کوئی دور سے آتا تو اس کو پانی پلاتے، چائے پلاتے، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور کی ایک خالہ آگے بڑھی، اور انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہ آئے گا۔ یہ بھی نور کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی کب ملی؟ کس نے جاتے جاتے ایسی وصیتیں کی، یہ نہ جانے تو کیا جانے۔ خیر، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہ پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا اس کی جو ماں بے ہوش ہو گئی ہیں تو سلمہ ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے تو کفن پھٹ گیا۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے ہی پھٹا ہوا ہوگا، یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا، کپڑا کمزور ہوگا، لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر، دوسرا کفن منگوا لیا گیا۔ ہم لوگ باہر آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے چلانے کی آواز آئی۔ وہ پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، ہم لوگوں کو پہلے ہی سامنے کا منظر دکھائی دے دیا تھا۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی۔ کفن ایک سائیڈ سے جل چکا تھا اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا میں کفن پہنا رہی تھی، جب کفن جل گیا اس کی حالت بڑی بری تھی۔ اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا اس کا بلڈ پریشر یا تو لو ہو گیا ہے یا پھر بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن آس پاس کہیں کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی، کتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ نور تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔
इतनी खराब हो गई कि इसने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। मैं और मेरी माँ आगे बढ़े और नूर की एक चाची भी हमारे साथ लगी। इसने कहा मैं मदद करवाती हूँ। मुझे नूर ने इस चाची के बारे में पहले ही बताया था कि इसने कहा था कि ये चाची खातून नहीं मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन इसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है और फिलहाल तो वो परेशान ही लग रही थी। हमने फिर से कफन मंगवाया। देर हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था, बार बार कफन मंगवाते रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ मैंने कपड़ा हटाया तो वो बिल्कुल ठीक था। जब इसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई, वो बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ इसकी चच्ची खड़ी थी। ये हो सकता था ये सब कुछ इसकी चच्ची ने किया हो, इसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। अगर कोई अजाब है तो वो खत्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब हाथों से निकलता जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। नूर के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले इसकी नागहानी मौत और अब ये तरह तरह के तमाशे जो बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों न हो, इसके साथ इस तरह के मामलात कम ही होते हैं। ये तो बाद के मामलात होते हैं, बाद में पता चलता है कि इनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की कहानियां तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो वहीं पे फिर रहा होता है, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार इनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते। वो इनको पकड़ने की कोशिश करता है पर इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब इसको पता चलता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा तो इस वक्त नूर भी यहीं कहीं आसपास थी, यानी कि इसकी रूह और भी ये सब कुछ देख रही थी। काश कि वो बोलकर ये जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि नूर कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती थी जिसकी वजह से अब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, और वो सबके लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफा कफन मंगवाया गया, हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि यह आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग 3-4 दफा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सबकी समझ से बाहर था, लेकिन ये बात की बातें थी। लेकिन हम जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दे कि मैयत तैयार है, मदद करें ताकि रखा जा सके, हमने पलट के देखा तो कफन फिर फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं बेच सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर न पड़ जाए। मैंने कहा मेरी बहनों जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और कहाँ जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे पर हैरानगी और परेशानी थी, वो गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पे कोई मुसीबत आ जाएगी। तो देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद इसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया, झूठ बोला, फिर इसकी चाची ने ये सब कुछ किया। लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूँ जो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हो सकता था कि बाकी लोगों की इसके साथ कोई दुश्मनी होती, वो रिश्ता मांगते होते, इन लोगों ने रिश्ता ना दिया होता तो वो इसे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते। लेकिन मेरी तो दोस्त थी ना, मुझे तो इसके साथ कोई मतलब नहीं था। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था?
رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پر پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے۔ میں نے کہا کہ نور، تم تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یا یار بنا کے رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کے امام اور مسجد عالم دین کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہیں آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے اور وہیں دعا کریں گے، شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وقتی طور پر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہو جاتا کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جاتا تاکہ نور کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ بارش اچانک سے شروع ہو گئی تھی کہ قبر پانی سے بھر گئی تھی اور اس میں سب سے بڑی مشکل سے پانی نکالا تھا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر۔ عالم دین کا نام نصر اللہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی پڑھوائے تھے۔ ان کو بلایا گیا، وہ بھی نور کے بارے میں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہی نور کو قرآن کا حفظ کروایا تھا، وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبر یہ پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں ایسے کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور کی روح کو بھیجیں تاکہ اگر اس پہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہ نور تو تھی ہی نہیں، یہ تو سلمہ تھی، پھر نور کہاں تھی؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، سلمہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً اسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر پتہ کرواؤ کہ مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں سے فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سلمہ نہیں ہے اور نور کی ماں بھی ادھر ایڈمٹ نہیں ہے۔ نور کی ماں کا نام صفیہ بی بی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ نامی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا، یہ کیا کھیل تھا؟ یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ نور نہیں، یہ سلمہ تھی اور یہ سارے عذاب سلمہ پہ آ رہے تھے۔ پھر مجھے نور کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ سلمہ کچھ بہت برا کر رہی ہے اور یہ بات اماں ابا کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے۔ میرے دل میں ایک دم ایک امید جاگی کہ اگر یہ سلمہ نہیں تھی تو اس کا مطلب کہ نور زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا میری ایک نہیں دونوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، نور بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کی پنڈ بھجوا دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن سلمہ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا کیونکہ وہ زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ سلمہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہمیں نور نے بتایا کہ وہ بہت غلط کام کر رہی ہے، وہ بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی ہے جو کسی طوائف خانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام گھر بیٹھ کے کر رہی ہے۔ اور اس رات بھی اس نے گھر کسی کو بلایا تھا، ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پہ صرف نور تھی، اس نے کسی آدمی کو گھر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔
नूर दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाजा बजाती रही कि नहीं करो, इस घर को तवाइफ खाना मत बनाओ, बाज आ जाओ, ये कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो न मानी, यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज जलजला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप इसे उठा के ले गए और हम लोगों ने जब सलमा की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उस वक्त ही इसका अजाब शुरू हो गया था। इसके चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये सलमा नहीं नूर है। और नूर को तो हमने पहले ही उधर भिजवा दिया। हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है और ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ आ रहा था हमने कर दिया। आलिम दीन नसरुल्लाह साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से जा चुकी है। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर इसकी नेक नियति का क्या फायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि इसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात न बताओ। पर हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम नूर को अच्छी तरह से जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए कि किस तरह सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सबने दुआ की, नसीरुल्लाह साहब ने खुद दुआ की और कहा कि उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। मैं 2 दिन के बाद अपने भाई के साथ नूर की कब्र पे गई तो हैरान रह गई। वाकई इसके कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। कभी कभी वहां जाती हूँ और अभी भी वहां से खुशबू आ रही होती है। कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी ये साबित ना कर पाए कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, तो ये एक अलग बात है, लेकिन आपकी मौत से ये बात जरूर साबित कर देती है कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान। मैं जब भी वहां पर जाती हूँ वो खुशबू मेरे दिल में समा जाती है। मैं इस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूँ। बहुत ही दिल फरेब खुशबू है। अपनी दोस्त के लिए दुआ करती हूँ। वो शायद यही बताना चाहती थी कि इसकी बहन बहुत गलत रास्ते पे है, लेकिन इससे पहले ही सब कुछ हो गया। ये वाकया हमारे गांव का एक अजीब तरीका वाकया है। इसके माँ बाप अभी भी इसी गांव में रहते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे कि इनकी कोई औलाद नहीं है। इनके साथ भी बुरा हुआ, इनकी दोनों बेटियां इस दुनिया से गई, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।